بہت شارٹ کر کے، یعنی کہ وہ جو شہزادہ جو رہتا ہے وہ 1 مہینے تک متواتر اس فقیر کے یہاں، اس اندھے شخص کے یہاں جاتا ہے اور جا کر کے اپنی مطلب بتاتے رہتا ہے کہ میں آپ کی لڑکی کو پسند کرتا ہوں، یہ جو تصویر جب سے میں نے دیکھا ہے تب سے میں اس پر فدا ہوں، آپ اجازت دیجئے تاکہ میں آپ کی لڑکی سے نکاح کر لوں۔ پیارے ناظرین، سلام مسنون، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل نورانی کلاسز میں ہم استقبال خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوئے ہیں آبجیکٹیو ویڈیو کو، اور وہ مشتمل ہے داستان پر، اور وہ داستان ہے باغ و بہار، جس کے تحریر کردہ ہے میر امن دہلوی۔ آج ہم داستان پہ بھی آبجیکٹیو لیں گے، باغ و بہار پہ بھی، اور میر امن دہلوی کی حالات زندگی پر بھی کچھ مشتمل آبجیکٹیو سوالات لیں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ پہلا سوال، عربی، فارسی اور اردو میں جو منظوم قصے لکھے گئے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ آپشن اے مثنوی، آپشن بی ناول، آپشن سی افسانہ، آپشن ڈی غزل۔ اس کا درست جواب ہے آپشن اے مثنوی۔ ناظرین کرام، یہاں توجہ دیں گے کہ ابھی جو داستان ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، پہلے کے زمانے میں نظموں کی صورت میں، اشعار کی صورت میں قصے لکھے جاتے تھے، اور جو اشعار کی صورت میں، نظموں کی صورت میں جو قصے لکھے جاتے تھے اس کا نام مثنوی رکھا گیا۔ یعنی مثنوی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان منظوم کو کہا جاتا ہے جس میں قصے، کہانیاں، داستان بیان کیے جاتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ سوال نمبر 2، ما فوق الفطری عنصر کس صنف میں شامل ہوتے ہیں؟ آپشن اے ناول، آپشن بی افسانہ، آپشن سی ڈرامہ، آپشن ڈی داستان۔ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، یعنی داستان میں ہی ما فوق الفطری عنصر شامل ہوتے ہیں۔ یہ ما فوق الفطری عنصر کیا ہے؟ آپ نے اگر داستان پڑھی ہے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ داستان میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک چٹائی ہے اور اس چٹائی پر کوئی کھڑا ہو کر کے یا بیٹھ کر کے ہواؤں میں اڑ رہا ہے، یا پھر کسی سواری پر سوار ہے، جیسے گھوڑا ہو یا کچر ہو، اور وہ گھوڑا میں پنکھ لگ گئے ہیں اور وہ اڑنے لگے ہیں، جس میں پریوں کی کہانی اور جس میں عجیب عجیب طرح کی کہانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، اسے ہی داستان کہا جاتا ہے۔ یعنی جس میں ما فوق الفطری عنصر شامل ہوتے ہیں اسے داستان کہتے ہیں۔ آئیے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ سوال نمبر 3، اردو کی پہلی ادبی داستان کون سی ہے؟ آپشن اے نو طرز مرصع، آپشن بی باغ و بہار، آپشن سی سبرس، آپشن ڈی الف لیلا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن سی سبرس۔ یعنی اردو کی پہلی ادبی داستان کی اگر بات کی جائے تو وہ سبرس، وہی سبرس داستان ہے جسے پہلی ادبی داستان ہونے کا حق حاصل ہے۔ اس سے پہلے بھی، یعنی سبرس سے پہلے بھی داستانیں موجود ہیں، مگر انہیں پہلی ادبی داستان کا عہدہ نہیں ملا، بلکہ یہی سبرس ہے جسے پہلے ادبی داستان کا عہدہ حاصل ہوا ہے۔ آئیے ہم اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ سوال نمبر 4، داستان سبرس کے مصنف کون ہیں؟ یعنی یہ وہی سبرس ہے جسے ادبی داستان ہونے کا شرف حاصل ہے، اور یہ اس کے مصنف کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ آپشن اے ولی دکنی، آپشن بی ملا وجہی، آپشن سی قلی قطب شاہ، آپشن ڈی میر تقی میر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی ملا وجہی کی یہ کتاب سبرس جسے پہلی ادبی داستان ہونے کا حق حاصل ہے۔ 5واں نمبر کا سوال، داستان سبرس کی سن تصنیف کیا ہے؟ یعنی سبرس وہ پہلی ادبی داستان ہے جسے ملا وجہی نے تصنیف کیا ہے، لیکن اب اس کے سال کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ اس کی سن تصنیف یعنی کون سے سال میں سبرس کو لکھا گیا ہے۔ آپشن اے 1631 عیسوی، آپشن بی 1632 عیسوی، آپشن سی 1633 عیسوی، آپشن ڈی 1634 عیسوی۔ اس کا درست جواب ہے 1632 عیسوی میں سبرس کی تصنیف کی گئی۔ آئیے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ 6 نمبر کا سوال، قصہ مہر افروز دلبر کے مصنف کون ہیں؟ ناظرین یہاں سے توجہ دیں گے، یہ اس ویڈیو میں کچھ ایسے کتابوں کا نام بھی دیا گیا ہے جس کتاب سے آپ بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر ابھی آپ انٹرمیڈیٹ میں ہیں تو پھر گریجویشن میں یا پھر پوسٹ گریجویٹ میں جب آپ جائیں گے تو یہ سب ایسی کتابیں ہیں جن کتابوں کا نام آپ کو ہمیشہ یاد رکھنے ہوں گے۔
اور اس کے جو بھی مصنف ہیں ان کے بھی نام آپ کو یاد رکھنے ہوں گے۔ اور ناظرین اکرام، اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ آپ جب نیٹ کا ایگزام دینے کی تیاری کریں گے تو ان تیاریوں میں یہ سب کتاب اور یہ سب مصنفین آپ کو نظر آ جائیں گے۔ تو گویا کہ آپ اگر انٹرمیڈیٹ میں ان سب مصنفین اور کتابوں کے نام یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو آنے والے راستے ہموار آسان نظر آئیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ تو ناظرین اکرام، اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، عیسوی خان، یعنی قصہ مہر افروز دلبر کے مصنف عیسوی خان ہیں۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ سوال نمبر 7، داستان نو طرز مرصع کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے عطا حسین تحسین، آپشن بی ملا وجہی، آپشن سی قلی قطب شاہ، آپشن ڈی عیسوی خان۔ ناظرین اکرام، یہ نو طرز مرصع یہ وہ کتاب ہے جو کہ قصہ چہار درویش کا ترجمہ کردہ یہ کتاب ہے، اور یہ ترجمہ کردہ کتاب کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میر امن نے جو باغ و بہار لکھا ہے یہی نو طرز مرصع کا ہی ترجمہ پھر سے کر کے انہوں نے لکھا ہے، یعنی قصہ چہار درویش کا ترجمہ نو طرز مرصع کیا گیا، اور پھر نو طرز مرصع کو نئے انداز میں نئے الفاظ اور آسان الفاظ کے ساتھ میر امن نے باغ و بہار تصنیف کیا ہے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن اے عطا حسین تحسین، یعنی نو طرز مرصع کے مصنف عطا حسین تحسین ہے۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ سوال نمبر 8، داستان نو آئین ہندی کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے عیسوی خان، آپشن بی قلی قطب شاہ، آپشن سی عطا حسین تحسین، آپشن ڈی مہر چند کھتری۔ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، یعنی مہر چند کھتری داستان نو آئین ہندی کے مصنف ہیں۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ سوال نمبر 9، داستان آرائش محفل کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے ملا وجہی، آپشن بی حیدر بخش حیدری، آپشن سی شاہ عالم ثانی، آپشن ڈی نہال چند لاہوری۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی حیدر بخش حیدری آرائش محفل کے مصنف ہیں۔ سوال نمبر 10، داستان عجائب القصص کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے مہر چند کھتری، آپشن بی مولانا ابوالکلام آزاد، آپشن سی شاہ عالم ثانی، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن سی شاہ عالم ثانی۔ یہ شاہ عالم ثانی ایک مغل بادشاہ ہیں جو کہ ہندوستان میں حکومت کرتے تھے، انہوں نے ہی عجائب القصص داستان کی تصنیف کیا۔ 11 نمبر کا سوال، داستان شکنتلا ناٹک کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے مرزا کاظم علی جواں، آپشن بی شاہ عالم ثانی، آپشن سی سر سید احمد خان، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن اے مرزا کاظم علی جواں، یہ شکنتلا ناٹک کے مصنف ہیں۔ سوال نمبر 12، داستان نصر بے نظیر کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے مرزا کاظم علی جواں، آپشن بی شاہ عالم ثانی، آپشن سی نہال چند لاہوری، آپشن ڈی حیدر بخش حیدری۔ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی نہال چند لاہوری نصر بے نظیر کے مصنف ہیں۔ سوال نمبر 13، داستان رانی کیتکی کی کہانی کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے مرزا کاظم علی جواں، آپشن بی انشاء اللہ خان انشاء نہال چند لاہوری، آپشن ڈی بینی نارائن جہاں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بی انشاء اللہ خان انشاء۔ رانی کیتکی کی کہانی کافی مشہور اور بہت ہی مقبول داستان ہے، اس کے بارے میں بڑی ہی مقبولیت اور شہرت حاصل ہے۔ آئیے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ سوال نمبر 14، داستان قصہ عجائب کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے عظمت اللہ نیاز دہلوی، آپشن بی انشاء اللہ خان انشاء، آپشن سی نہال چند لاہوری، آپشن بی بینی نارائن جہاں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن اے عظمت اللہ نیاز دہلوی۔ ناظرین یہاں توجہ دیں گے کہ عجائب القصص یہ شاہ عالم ثانی کی داستان ہے، لیکن اسی کا
جسٹ ملتا جلتا نام قصہ عجائب، اس کے مصنف ہے عظمت اللہ نیاز دہلوی۔ اب چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ 15 نمبر کا سوال، داستان باغ عشق کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے عظمت اللہ نیاز دہلوی، آپشن بی انشاء اللہ خان انشاء، آپشن سی نہال چند لاہوری، آپشن ڈی بینی نارائن جہاں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی یعنی بینی نارائن جہاں کی داستان باغ عشق ہے۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ سوال نمبر 16، داستان الف لیلا کے مصنف کون ہیں؟ یہ الف لیلا داستان یہ بھی کافی مشہور اور کافی مقبول یہ داستان ہے۔ آپشن اے میر فرخند علی، آپشن بی انشاء اللہ خان انشاء، آپشن سی منشی عبد الکریم، آپشن ڈی بینی نارائن جہاں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن سی منشی عبد الکریم۔ آئیے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ 17 نمبر کا سوال، داستان بوستان خیال کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے خواجہ امان دہلوی / کر کے قمر الدین راقیم، آپشن بی انشاء اللہ خان انشاء، آپشن سی منشی عبد الکریم، آپشن ڈی بینی نارائن جہاں۔ درست جواب ہے آپشن اے خواجہ امان دہلوی / قمر الدین راقیم۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ 18 نمبر کا سوال، داستان گلشن نوبہار کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے خواجہ امان دہلوی، آپشن بی انشاء اللہ خان انشاء، آپشن سی منشی عبد الکریم، آپشن ڈی محمد بخش مہجور۔ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی محمد بخش مہجور گلشن نوبہار کے مصنف ہیں۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ 19 نمبر کا سوال، داستان فسانہ عجائب کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے رتن ناتھ سرشار، آپشن بی مولانا سید سلیمان ندوی، آپشن سی سر سید احمد خان، آپشن ڈی مرزا رجب علی بیگ سرور۔ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی مرزا رجب علی بیگ سرور۔ ناظرین اکرام، کہا جاتا ہے کہ جب میر امن دہلوی نے کلکتہ میں باغ و بہار کی تصنیف کی تو اس میں کافی سادہ اور آسان زبان کا استعمال کیا، مگر مرزا رجب علی بیگ سرور نے ان کے الٹا کر کے یعنی فسانہ عجائب کو جب تصنیف کیا تو اس میں کافی جٹل اور گاڑھے الفاظوں کا استعمال کیا گیا، اور یہ مرزا رجب علی بیگ سرور کی ایک الگ خاصیت ہے کہ انہوں نے ایسے الفاظ کو فسانہ عجائب داستان میں شامل کیا جس کا مطلب و معنی ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے، یعنی سب لوگ سمجھ جائیں یہ بھی ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ صرف خاصیت ہے مرزا رجب علی بیگ سرور کے پاس کہ ان کے پاس الفاظ کے ایسے خزانے موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے فسانہ عجائب جیسی کتاب تصنیف کی۔ اگلا سوال نمبر 20، داستان قصہ بہرام گور کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے رتن ناتھ سرشار، آپشن بی میر فرخند علی، آپشن سی منشی عبد الکریم، آپشن ڈی مرزا رجب علی بیگ سرور۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بی میر فرخند علی، یہ قصہ بہرام گور کے مصنف ہیں۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ 21 نمبر کا سوال، داستان فسانہ آزاد کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے رتن ناتھ سرشار، آپشن بی میر فرخند علی، آپشن سی منشی عبد الکریم، آپشن ڈی مرزا رجب علی بیگ سرور۔ درست جواب ہے آپشن اے رتن ناتھ سرشار نے فسانہ آزاد تصنیف کی۔ 22 نمبر کا سوال، داستان طلسم ہوش ربا کے مصنف کون ہیں؟ یہ بھی کافی مشہور اور کافی معروف ہے داستان طلسم ہوش ربا۔ آپشن اے احمد حسین جاہ، آپشن بی منشی عبد الکریم، آپشن سی میر فرخند علی، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن اے یعنی احمد حسین جاہ
शाह तिलिस्म होशरुबा दास्तान के मुसन्निफ हैं। 23 नंबर का सवाल, मीर अमन का तखल्लुस क्या था? ऑप्शन ए गालिब, ऑप्शन बी लुत्फ, ऑप्शन सी असद, ऑप्शन डी अमन। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी यानी मीर अमन देहलवी का तखल्लुस लुत्फ था। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। 24 नंबर का सवाल, मीर अमन की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए अजीमाबाद, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी लाहौर। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी यानी दिल्ली में मीर अमन की पैदाइश होती है। 25 नंबर का सवाल, मीर अमन के घर को किसने लूट लिया था? ऑप्शन ए मीर बहादुर अली हुसैनी, ऑप्शन बी सूरजमल जाट, ऑप्शन सी मीर मोहम्मद काजिम जॉन गिलक्रिस्ट। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी सूरजमल जाट ने मीर अमन के घर को लूट लिया था। हुआ ये था कि अहमद शाह अब्दाली ने जब दिल्ली पर हमला किया तो उस वक्त दिल्ली में काफी तबाही मची और उस तबाही में मीर अमन का भी घर बर्बाद हो गया। उस बर्बादी में सूरजमल जाट ने उनके घर को लूट लिया और फिर उन्हें घर से बेघर कर दिया। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। 26 नंबर का सवाल, मीर अमन दिल्ली छोड़कर कहां चले गए? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी लाहौर। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए यानी मीर अमन देहलवी दिल्ली छोड़ करके कलकत्ता का सफर किया और उस कलकत्ता के सफर के दरमियान मीर अमन देहलवी ने काफी दिनों तक अजीमाबाद यानी पटना में मुकीम रहे और फिर इसी अजीमाबाद यानी पटना से वो कलकत्ता गए। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। सवाल नंबर 27, मीर अमन किसके अतालिक मुकर्रर हुए? नाज़रीन इकराम, अभी तक के अगर आपने सब्जेक्टिव वीडियो को नहीं देखा है तो आप बराह करम पहले सब्जेक्टिव वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव वीडियो में बहुत सारी मालूमात आपके लिए मौजूद है। और नाज़रीन इकराम, ये जो आइकन देख रहे हैं 3 आइकन पर आप क्लिक करके चाहे तो इसके पीछे वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। अतालिक, इसका माना हमने सब्जेक्टिव वीडियो में बताया है। मैं फिर बताता हूँ, इस अतालिक का माना उस्ताज या मुअल्लिम होता है, यानी अतालिक मुअल्लिम या उस्ताज को कहते हैं। मीर अमन किसके अतालिक मुकर्रर हुए यानी किसके उस्ताज मुकर्रर हुए? तो ऑप्शन ए मीर बहादुर अली हुसैनी, ऑप्शन बी मुंशी अब्दुल करीम, ऑप्शन सी नवाब दिलावर जंग, ऑप्शन डी मीर मोहम्मद काजिम खान। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी मीर मोहम्मद काजिम खान। ये नवाब दिलावर जंग ने उन्हें अतालिक पर रखा और मीर मोहम्मद काजिम खान को पढ़ाने के लिए, उनकी तरबियत और तालीम के लिए मीर अमन देहलवी ने यानी मीर मोहम्मद काजिम की तालीम और तरबियत के लिए मीर अमन देहलवी को नवाब दिलावर जंग ने अतालिक मुकर्रर किया था। अब आइए अगले सवाल की जानिब चलते हैं। सवाल नंबर 28, डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट से मुलाकात मीर अमन को किसने कराई थी? यानी मीर अमन, ऑप्शन ए मीर बहादुर अली हुसैनी, ऑप्शन बी मुंशी अब्दुल करीम, ऑप्शन सी नवाब दिलावर जंग, ऑप्शन डी मीर मोहम्मद काजिम खान। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी ने ही डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट से मीर अमन को मुलाकात कराई और वही फोर्ट विलियम कॉलेज में उन्होंने रखवाया। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट किस शोबा के सदर थे? यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट इनका क्या था और किसके ये हेड थे? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी हिंदुस्तानी, ऑप्शन डी फारसी। यानी फोर्ट विलियम कॉलेज में अलग अलग शोबे, अलग अलग डिपार्टमेंट थे। ये किस शोबे और किस डिपार्टमेंट के हेड थे इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए में उर्दू है, ऑप्शन बी में हिंदी, ऑप्शन सी में हिंदुस्तानी और ऑप्शन डी में फारसी है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी यानी हिंदुस्तानी डिपार्टमेंट के ये हेड थे। अब ये हिंदुस्तानी डिपार्टमेंट क्या है, तो अगर आपने सब्जेक्टिव वीडियो को नहीं देखा है तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले सब्जेक्टिव वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि हिंदुस्तानी क्या है इसको
ہم نے اچھی طرح سے سبجیکٹو ویڈیو میں بتایا ہے۔ میں پھر بتاتا ہوں، اس میں اصل میں اردو جسے ہم آج بولتے ہیں وہ اردو زبان کے کئی نام پہلے رہ چکے ہیں۔ انہی ناموں میں ایک نام ہندوستانی رہا ہے اور یہ ہندوستانی نام سے ہی یعنی اردو ہی ڈپارٹمنٹ میں ڈاکٹر جان گلکرسٹ شعبہ کے صدر تھے، لیکن اس وقت اردو کے نام سے نہیں بلکہ ہندوستانی ڈپارٹمنٹ کے نام سے وہ شعبہ جانا جاتا تھا۔ لیکن آج اگر اس کو یوں کہا جائے کہ اردو ڈپارٹمنٹ کے وہ ہیڈ تھے، لیکن سوال میں پوچھا گیا ہے اردو بھی ہے اور ہندوستانی بھی ہے، تو ہم اس وقت کے لحاظ سے ہندوستانی کو ٹک لگائیں گے۔ سوال نمبر 30، میر امن دہلوی نے فورٹ ولیم کالج میں کتنے روپے کی تنخواہ پر کام کرنا شروع کیا؟ آپشن اے 40 روپے کی ماہانہ، آپشن بی 50 روپے کی ماہانہ، آپشن سی 20 روپے کی ماہانہ، آپشن ڈی 30 روپے کی ماہانہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن اے یعنی 40 روپے کی ماہانہ کی تنخواہ پر فورٹ ولیم کالج میں میر امن نے کام کرنا شروع کیا۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ سوال نمبر 31، میر امن دہلوی فورٹ ولیم کالج سے کب وابستہ ہوئے؟ یعنی کون سے سال سے فورٹ ولیم کالج میں میر امن دہلوی نے کام کرنا شروع کیا؟ آپشن اے 7 مئی 1808 عیسوی، آپشن بی 6 مئی 1807 عیسوی، آپشن سی 5 مئی 1802 عیسوی، آپشن ڈی 4 مئی 1801 عیسوی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی 4 مئی 1801 عیسوی سے میر امن دہلوی نے فورٹ ولیم کالج میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ 32 نمبر کا سوال، باغ و بہار کو کب مکمل کیا گیا؟ آپشن اے 1803 عیسوی، آپشن بی 1804 عیسوی، آپشن سی 1801 عیسوی، آپشن ڈی 1802 عیسوی۔ اس کا درست جواب ہے 1801 عیسوی میں ہی باغ و بہار کو مکمل کر لیا گیا، یعنی 4 مئی 1801 کو میر امن کی بحالی ہوتی ہے اور 1801 عیسوی میں ہی میر امن نے بڑے ہی محنت کے ساتھ باغ و بہار کو مکمل کر دیا۔ اب چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ 33 نمبر کا سوال، باغ و بہار پر نظر ثانی کب کی گئی؟ یعنی کہ پھر سے دیکھ کر کے باغ و بہار میں کہ کوئی غلطی تو نہیں ہے، کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، کوئی چیز چھوٹ تو نہیں گئے ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے یعنی نظر ثانی یعنی پھر سے دیکھنے کے لیے وہ کیا گیا، اور وہ کب کیا گیا تو اس کا یہ آپشن میں ڈھونڈیں گے ہم۔ آپشن اے 1803 عیسوی، آپشن بی 1804 عیسوی، آپشن سی 1801 عیسوی، آپشن ڈی 1802 عیسوی۔ اس کا درست جواب ہے 1802 عیسوی میں اس پر نظر ثانی کر لی گئی تھی۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ 34 نمبر کا سوال، باغ و بہار کو کس چھاپا خانے سے شائع کیا گیا؟ یعنی کون سا ایسا چھپا خانہ یا پبلشر ہے جس نے باغ و بہار کو پبلش کیا اور منظر عام پر لایا؟ آپشن اے دہلی چھاپا خانہ، آپشن بی کلکتہ ہندوستانی چھاپا خانہ، آپشن سی لاہور چھاپا خانہ، آپشن ڈی پنجاب چھاپا خانہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بی کلکتہ ہندوستانی چھاپا خانہ سے اس باغ و بہار کو پبلش کیا گیا یعنی شائع کیا گیا۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ باغ و بہار کو کب طبع یعنی شائع کیا گیا؟ یعنی کون سا ایسا سال تھا جس میں باغ و بہار کو شائع کر دیا گیا، پبلش کر دیا گیا؟ آپشن اے 1803 عیسوی، آپشن بی 1804 عیسوی، آپشن سی 1801 عیسوی، آپشن ڈی 1802 عیسوی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بی یعنی 1804 عیسوی میں باغ و بہار کو شائع یعنی پبلش کر دیا گیا، یعنی 1801 میں ان کی بحالی ہوئی، 1801 میں ہی باغ و بہار کو کمپلیٹ کیا، 1802 میں اس پر نظر ثانی کی گئی اور 1804 عیسوی میں باغ و بہار کو پبلش کر دیا گیا۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ سوال نمبر 36، میر امن دہلوی فورٹ ولیم کالج سے کب تک وابستہ رہے؟ آپشن اے 1803 عیسوی، آپشن بی 1804 عیسوی، آپشن سی 1806 عیسوی، آپشن ڈی 1802 عیسوی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی 1804 عیسوی تک کے فورٹ ولیم کالج سے وابستہ رہے میر امن دہلوی۔
وہ کہاوت ہے نا کہ میرا کام نکل گیا تو ہم پہچانتے نہیں، وہی بات ہے۔ میر امن دہلوی جس وقت باغ و بہار لکھ رہے تھے یہ کافی کمزور اور جسمانی طور پر بہت ناتواں تھے، اور ان کی جسمانی معذوری کی وجہ سے یا جسمانی کمزوری کی وجہ سے میر امن دہلوی کو فورٹ ولیم کالج سے سبکدوش کر دیا گیا 1806 میں۔ یعنی کہ جب انگریزوں نے دیکھا کہ میر امن دہلوی نے ایک نایاب اور ایک قیمتی کتاب اور ایک کافی اہمیت والی کتاب جب انہوں نے لکھ دیا، اور اس کی وجہ سے فورٹ ولیم کالج ان کے فیمس ہو گئے اور فورٹ ولیم کالج میں آمدنی آنے لگی، تو انہوں نے میر امن دہلوی کو الوداع کہہ کر کے اپنے کالج سے سبکدوش یعنی ریٹائر کر دیا۔ اب دیکھیے انگریز کتنے سیلفش اور کتنے مطلبی تھے کہ انہوں نے میر امن دہلوی کا استعمال صرف اور صرف اپنے مطلب کے لیے کیا۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ 37 نمبر کا سوال، فارسی کی مشہور کتاب اخلاق محسنی کا کس نام سے ترجمہ کیا گیا اور ترجمہ کرنے والے کون ہیں، یعنی کس نے ترجمہ کیا؟ آپشن اے گنج خوبی میر امن دہلوی، آپشن بی نصر بے نظیر نہال چند لاہوری، آپشن سی باغ عشق بینی نارائن جہاں، آپشن ڈی الف لیلا منشی عبد الکریم۔ اس کا درست جواب ہے آپشن اے گنج خوبی، یعنی گنج خوبی ہی میر امن دہلوی نے تصنیف کیا، اور یہ گنج خوبی بھی ٹرانسلیٹ کی ہوئی کتاب، ترجمہ کی ہوئی کتاب ہے، اور اس کی اصل کتاب جو کہ فارسی زبان میں ہے وہ ہے اخلاق محسنی۔ اسی کتاب کا ترجمہ میر امن دہلوی نے بڑے ہی خوبی کے ساتھ گنج خوبی کو تصنیف کیا۔ اب آئیے چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ 38 نمبر کا سوال، باغ و بہار کے کس درویش کی کہانی کہکشاں میں موجود ہے؟ یعنی باغ و بہار تو ایک بڑی کتاب ہے اور اس کتاب میں بہت سارے کہانی موجود ہے، مگر اس میں سے جو کس درویش کی کہانی ہے اس کو پوچھا گیا ہے، اور وہ درویش کی کہانی کہکشاں میں موجود ہے۔ آپشن اے دوسرے درویش کی، آپشن بی تیسرے درویش کی، آپشن سی چوتھے درویش کی، آپشن ڈی پہلے درویش کی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی چوتھے درویش کی کہانی کہکشاں میں موجود ہے۔ اب آئیے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ سوال نمبر 39، باغ و بہار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ آپشن اے افسانہ، آپشن بی داستان، آپشن سی ناول، آپشن ڈی انشائیہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی داستان، یعنی باغ و بہار وہ داستان کی کتاب ہے۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ 40 نمبر کا سوال، باغ و بہار میں کتنے درویش کے قصے بیان کیے گئے ہیں؟ یعنی باغ و بہار کتاب میں کتنے فقیر، کتنے درویش کی کہانی موجود ہے؟ آپشن اے 2، آپشن بی 3، آپشن سی 4، آپشن ڈی 1۔ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی 4 درویش، 4 فقیر کی کہانی باغ و بہار میں موجود ہے، یعنی ان 4 فقیروں میں سے جو چوتھا فقیر ہے اسی کہانی کو کہکشاں میں دکھایا اور لکھا گیا ہے اور سنایا بھی گیا ہے۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ 41 نمبر کا سوال، قصہ آزاد بخت کس کتاب کا حصہ ہے؟ آپشن اے سب رس، آپشن بی فسانہ عجائب، آپشن سی آرائش محفل، آپشن ڈی باغ و بہار۔ اس کا درست جواب ہے باغ و بہار، یعنی قصہ آزاد بخت یہ باغ و بہار کا ہی حصہ ہے۔ اب اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ 42 نمبر کا سوال، کس کی خواہش پر میر امن نے باغ و بہار جیسی کتاب کا ترجمہ کیا؟ یعنی کس کی خواہش پر، کس کی چاہت پر یا کس کے کہنے پر میر امن نے باغ و بہار ترجمہ کیا؟ تو کہتے ہیں کہ آپشن اے منشی میر بہادر علی، آپشن بی جان گل کرسٹ، آپشن سی آصف الدولہ، آپشن ڈی نواب واجد علی شاہ۔ اس کا درست جواب ہے جان گل کرسٹ کے کہنے پر میر امن نے باغ و بہار کتاب کی تصنیف کی۔ اب آئیے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ 43 نمبر کا سوال، ملک صادق سے شہزادے کے والد کا کیا رشتہ تھا؟ آپشن اے بھائی کا، آپشن بی دوستی کا، آپشن سی باپ بیٹے کا، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن اے دوستی کا، یعنی شہزادے کے والد اور ملک صادق کے درمیان جو رشتہ تھا وہ دوستی کا رشتہ اور دوستی کا پیار تھا، جس کی وجہ
से मलिक सादिक ने शहजादे को मदद करने के लिए हाँ भर दिया था। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। 44 नंबर का सवाल, शामिल निसाब इख्तिबास बागो बहार के किस दुर्वेश की कहानी से माखूज है? ऑप्शन ए दूसरे दुर्वेश की, ऑप्शन बी तीसरे दुर्वेश की, ऑप्शन सी चौथे दुर्वेश की, ऑप्शन डी पहले दरवेश की। का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी चौथे दुर्वेश की कहानी। ये मौजूद है बागो बहार में से, ये मौजूद है बागो बहार के 4 दुर्वेश की कहानी में से एक कहानी कहकशां में। अब अगले सवाल की जानिब चलते हैं। सवाल नंबर 45, वो कौन सा सुरमा था जिसको लगाने से जिन्नातों की दुनिया नजर आने लगी थी? ऑप्शन ए याकूबी सुरमा, ऑप्शन बी दाऊदी सुरमा, ऑप्शन सी दास्तानी सुरमा, ऑप्शन डी सुलेमानी सुरमा। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी यानी सुलेमानी सुरमा लगाने से वो शहजादे को जिन्नातों की दुनिया नजर आने लगी थी। चलते हैं अगले सवाल की जानिब। सवाल नंबर 46, कॉलेज की तरफ से बागो बहार पर मीर अमन को कितने रुपए का इनाम मिला था? ऑप्शन ए 400 रुपए, ऑप्शन बी 200 रुपए, ऑप्शन सी 500 रुपए, ऑप्शन डी 300 रुपए। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी यानी 500 रुपये का इनाम बागो बहार लिखने पर मीर अमन को दिया गया था। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। 47 नंबर का सवाल, शहजादा फकीर को कितनी अशरफियां देता है? ऑप्शन ए 2 अशरफी, ऑप्शन बी 3 अशरफी, ऑप्शन सी 1 अशरफी, ऑप्शन डी 4 अशरफी। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी 1 अशरफी उस फकीर को शहजादा देता है और वो फकीर उसे दुआएं दे करके चला जाता है। अब आइए अगले सवाल की जानिब चलते हैं। 48 नंबर का सवाल, अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था? ऑप्शन ए हिंदुस्तान, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी यूनान। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए यानी हिंदुस्तान से उसका ताल्लुक था। सवाल नंबर 49, बागो बहार कहाँ लिखी गई? ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी आगरा। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी यानी कलकत्ता में बागो बहार को लिखा गया और ये बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज में ही लिखी गई। अब चलिए अगले सवाल की जानिब चलते हैं। 50 नंबर का सवाल, बागो बहार किस किताब का तर्जमा है? ऑप्शन ए तबरस का तर्जमा है, ऑप्शन बी फसाने अजायब का तर्जमा है, ऑप्शन सी आराइशे महफिल का तर्जमा है, ऑप्शन डी किस्सा चहार दरवेश का तर्जमा है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी यानी किस्सा चहार दरवेश का तर्जमा है। 51 नंबर का सवाल, दर्ज झेल अल्फाज की जिनसियत जाहिर करते हुए जुमला बनाइए। अल्फाज इधर हैं, उसके साथ ये जिन्स है और यहाँ पर जुमले बनाए गए हैं। अब आइए एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से अल्फाज हैं। पहला है अमानत। अमानत ये मुअन्नस है और इस जुमला में इस तरह इस्तेमाल किया गया है, उसकी अमानत मौजूद है। इसमें ये जो की है उसकी, ये की वाला जो है ये बताता है कि ये लफ्ज मुअन्नस यानी अमानत मुअन्नस है। अब आइए दूसरे लफ्ज की तरफ चलते हैं। दूसरा लफ्ज है वीरानी। वीरानी ये भी मुअन्नस है और इसको जुमले में इस तरह से इस्तेमाल किया गया है, कैसी वीरानी छाई हुई है। ये जो कैसी है ये इस बात को बताती है कि ये वीरानी मुअन्नस है। कैसी ये लफ्ज इस बात को बताता है कि ये वीरानी जो लफ्ज है ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है। अब आइए तीसरे लफ्ज की जानिब चलते हैं। तीसरा लफ्ज है सीरत। सीरत ये भी मुअन्नस है और इसे इस तरह से जुमले में इस्तेमाल किया गया है, नेक बंदों की सीरत खूबसूरत होती है। तो की सीरत यानी ये जो की है ये मुअन्नस लफ्ज के ऊपर दाखिल किया जाता है। अब आइए चौथे लफ्ज की जानिब चलते हैं। चौथा लफ्ज है बदनामी। बदनामी ये भी मुअन्नस है और इसे जुमले में इस तरह से इस्तेमाल किया गया है, उसकी बदनामी से लोग परेशान हैं। ये जो उसकी है ये उसकी मुअन्नस लफ्ज पर इस्तेमाल किया जाता है यानी बदनामी मुअन्नस लफ्ज है। अब आइए पांचवें लफ्ज की जानिब चलते हैं। तदबीर। तदबीर ये मुअन्नस है और जुमले में इस तरह से इस्तेमाल किया गया है, खालिद की तदबीर काम कर गई। यानी तदबीर लफ्ज जो है जिसके पहले की लगाया गया और ये इस बात को बता रहा है कि तदबीर मुअन्नस है। अब आइए अगले सवाल की जानिब चलते हैं। 52 नंबर का सवाल, मंदरजा झेल अल्फाज के मुतरादिफ बनाइए। मुतरादिफ कहते हैं यानी एक
معنی کے کئی الفاظ ہوں، کئی لفظ ہوں اور کئی لفظوں کا ایک ہی معنی ہو اسے ہی مترادف الفاظ کہتے ہیں۔ جیسے بادشاہ ہے، اب بادشاہ کا ہی ہم معنی لفظ کون سا ہوگا؟ تو ہم معنی لفظ ہے سلطان، یعنی سلطان اور بادشاہ ایک ہی کو کہا جا سکتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے پیر، پیر کا کیا ہوگا؟ تو پیر کا ہے مرشد، پیر کا کیا ہوگا؟ مرشد۔ اس کے بعد ہے تحقیق، تحقیق کا ہے تجزیہ، تحقیق کا کیا ہے؟ تجزیہ۔ اس کے بعد ہے علم، علم کا ہے دانش، علم کا کیا ہے؟ دانش۔ اس کے بعد ہے شبیہ، شبیہ کا ہے شکل، شبیہ کا کیا ہے؟ شکل۔ اس کے بعد ہے نابینا، نابینا لفظ کا ہم معنی لفظ ہے اندھا، نابینا کا ہم معنی لفظ کیا ہو جائے گا؟ اندھا۔ اب 53 نمبر کا سوال، درج ذیل الفاظ کے معنی بتائیے۔ اب اس میں معنی بتانا ہے، الفاظ کی میننگ بتانی ہے۔ پہلا ہے مرد عاجمی، کیا ہے؟ مرد عاجمی، اس لفظ کا معنی ہوگا عجم کے لوگ، عجم کے لوگ۔ اس کے بعد ہے مخلصی، مخلصی، مخلصی کا معنی ہے نجات یا چھٹکارا، نجات یا چھٹکارا، مخلصی۔ اس کے بعد ہے ظالم، ظالم کا ہے ظلم کرنے والا، ظالم کا کیا معنی ہوگا؟ ظلم کرنے والا۔ اس کا ہے علم، علم کا ہوگا دانش، علم کا کیا ہے؟ تدبیر، تدبیر کا معنی ہے تجویز یا ترکیب، دو معنی ہوئے، ایک تجویز یا ترکیب بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مجرم، مجرم کہتے ہیں جرم کرنے والے کو، مجرم کا معنی کیا ہوگا؟ جرم کرنے والا۔ اس کے بعد ہے بندش، کیا ہے؟ بندش، بندش کا ہے قید۔ اس کے بعد ہے دغدغہ، کیا ہے؟ دغدغہ، دغدغہ کا فکر، سوچ، یہ اس کے معنی ہوں گے۔ اس کے بعد ہے خلوت، خلوت کا معنی ہے تنہائی، خلوت کا کیا معنی ہے؟ تنہائی۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھے میر امن دہلوی سے متعلق چند آبجیکٹیو سوالات، مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارے نورانی کلاسز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر ضرور کریں، اور ہاں چلتے چلتے ایک ریکویسٹ اور کریں گے کہ آپ اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ پھر اجازت دیجیے اپنے دوست بدر عالم شمسی کو، پھر انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔